الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 25 رمضان مبارک ہمارے سروں پر سایہ فکن ہے، اور الحمدللہ بہت جلد وہ رات شب قدر والی آنے والی ہے جس کی ہم سب تلاش میں ہیں اور جس کی ہم سب انتظار کر رہے ہیں، اور آج ہم لیلۃ القدر ہی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں سورہ قدر نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اس آیت کریمہ میں شب قدر کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا بے شک ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا ہے شب قدر کیا چیز ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے، ماہ رمضان کا احترام کرنے والے، ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے بلند رتبہ پا کر رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس رات میں رات سے صبح تک تجلیات الہی بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس رات میں ملائکہ آسمان سے اتر کر عبادت کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی رات میں فرشتوں کو ملاقات کی وجہ سے عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نزول قرآن ہوتا ہے۔ اس رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اس رات میں جنت میں باغات لگائے گئے۔ اس رات میں پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو عرض ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مگر رات کا تعین نہیں فرمایا، اس لیے تاکہ برگاہ بندگان الہی اس رات کی جستجو دوسری راتوں میں بھی عبادت کر کے ان کی فضیلت کو حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو مخفی رکھا آسماء مقدسہ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ولایت کو اپنے نیک بندوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو بھی چھپا کے رکھا ہے آخری عشرے کی طاق راتوں کے درمیان۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا ہے۔ اس کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ یہ نام مبارک اس لیے رکھا گیا تاکہ شایان حق اس رات کی قدر منزلت، جو لوگ اس رات کو بڑھ چڑھ کے اور پورے سال اس رات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ جب اس کو حاصل کر لیں تو میں ان کے درجات میں بلندیاں پیدا کر دوں۔ اور پھر فرمایا تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات کو صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا، پھر صبح ہوتے ہی اپنے بدن پر ہتھیار سجاتا اور دین کے دشمنوں سے جہاد کرتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ اس طرح وہ عبادت کرتا رہتا 1000 مہینے تک۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا تو ان آیات کریمہ کا نزول ہوا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ سنا، ایک صالح مرد جس کا نام شمعون یا سمعون دونوں روایت ملتی ہے وہ تھا، تو وہ 1000 ماہ تک لگاتار عبادت کرتا رہا، دن کو شام تک جہاد کرتا رہا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو 60 اور 70 سال کے درمیان ہوتی ہیں، ہم اس شخص کے برابر کیسے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس خواہش کے اظہار پر حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر کچھ آثار نمودار ہوئے، اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ روز محشر میری امت اعمال میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت حسنات میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت نیکیوں میں تمام امتوں سے افضل ہو، اور روز محشر میری امت عبادات میں تمام امتوں سے افضل ہو۔ چہرہ والضحیٰ پر تعجب ہوا اور تعجب کے آثار نمودار ہوئے۔ اتنے میں حضرت روح الامین علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور رب العالمین کا پیغام لائے کہ اے محبوب کریم، اگرچہ تمہاری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، مگر سال میں ہم نے ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو اس میں عبادت کرے گا وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کی عبادت بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ وہ ثواب پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کو پا کر اور اس میں عبادت و ریاضت کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر کے اور اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔